اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے قاضی, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ ٹو 9 وائفز, ایز اے لیڈر, ایز اے ملٹری جنرل, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ایز اے کاؤنسلر, ہر ایسپیکٹ میں دیکھا. اینڈ دوز نان مسلمز دے ور اسٹنڈ. پوئٹری پڑھی اور لیفز پڑھے, میں نے کہا what do you think now? I never knew this was what your prophets like. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیگمنٹس کو ذکر کرتی ہے. سیرت انہی سیگمنٹس کو ایک پزل, ایک پورے آپ کی پزل بنا کے اس کی ایک پوری ہولسٹک ویو دیتی ہے. How come he had that positive energy every day he woke up? And he would start his day with so much positivity, gratitude, and he would carry that energy till the end. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پورا کوئی نہیں اترتا. پیسے کو ہولڈ کرنے سے نفرت صحیح کی گئی ہے کہ یہ نہ لالچی بن جاؤ, کریزی منی مینیاک نہ بن جاؤ, لوگوں پہ خرچ کرو. تو ایگزیکٹلی آپ سے کہہ رہے ہیں ندیم بھائی, آپ تو ماشاء اللہ یوتھ مینٹور بھی ہیں اور آپ نے ہم پہ بڑا کام کیا ماشاء اللہ. اور میں دیکھتا ہوں, میں شروع سے دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاء اللہ اس فیلڈ میں دعوت کی کام میں آپ اٹیچڈ ہیں ماشاء اللہ. واٹس یور ایکسپیرینس کہ یوتھ کیوں نہیں اللہ کے نبی کو رول ماڈل لے پا رہی آپ؟ برو اس میں آئی تھنک فیو ریزنز ہیں, کیونکہ یہ ڈسکشنز آتی رہتی ہیں ون ٹو ون دعووں میں, اسٹریٹ دعووں میں. آئی تھنک ایک پوائنٹ ہے کہ اس کی جو ہم کہتے ہیں سیرت, مے بی جب ہم سیرت نام سنتے ہیں نا, مے بی جو یوتھ ہیں جو فار ایگزامپل جو دین سے دور ہیں, وہ جب سیرت کا نام سنتے ہیں وہ ان کے امیج آ جاتا ہے کہ یہ سیرت ایک مطلب ایک پرٹیکولر مدرسہ میں ہوگا, ان دا کارنر آف مسجد, یہ اور طبقہ ہے, یہ کسی اور دنیا میں ہے. تو سیرت کی میرا مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوئی, یا کم ہوئی, یا صحیح نہیں ہوئی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو واقعی سیرت کا پتہ نہیں. مے بی کچھ اچھی اسٹوری ہے, نائس اسٹوری ٹو ٹیل, دیٹس اٹ. دوسری یہ آئی تھنک کہ اور یہ اکثر میں نے یوتھ سے سنا بھی ہے کہ پروفیسر ہم وہ تو اتنے اونچے انسان ہیں, اتنے مطلب پہنچے, ہم کہاں وہ کہاں, یو نو لائک مسٹیکل فگر, مطلب ہم اس کے لیول کہاں مقام پہنچ سکتے ہیں. تو وہ دور گیا, ختم. سو مچ لائک اے ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ. تو ایک یہ ہے. اور آئی تھنک اندر ریزن از دیٹ جو اگین جو فرسٹ پوائنٹ ہے مارکیٹنگ کا, جو رول ماڈلز یوتھ سمجھ رہی ہے, فار ایگزامپل اسٹیو جابس, فار ایگزامپل اسپورٹس پیپل, فار ایگزامپل سیلیبریٹیز, ان کی مارکیٹنگ رات دن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, رائٹ. ہی از امیزنگ, ہی از بیسٹ, بی لائک ہم, بی لائک دیٹ. وہ ہیش ٹیگ بھی ہے نا, بی لائک تھنگی, بی لائک دس پرسن. تو سبحان اللہ, اف دے نیو, وہ ابھی ہم ڈسکشن آئیں گے, the value that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the enormity of his struggle, ان کی پرسنالٹی, ان کی ٹیچنگز, ان کے morals, manners, اگر پتہ چلے نا. اس میں ایک تھوڑی سی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہم نے لندن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹور بنایا تھا. اٹس ناٹ اے ٹیبل, ایک قسم کا مونیومنٹ بنایا تھا لکڑی کا. وہ میرے استاد حمزہ نے, ہی واز ہز آئیڈیا, اینڈ اٹس بیسکلی the shape of a heart. The heart is supposed to signify mercy, right? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the mercy to mankind. تو بڑا اچھے سے ڈیزائن کیا تھا. اس کے اندر poetry that praise the prophet. وہ ہم نے لگایا جب لوگ آ رہے تھے, who is this man? You know, non-Muslims were, who is this man? Who is this man? تو جب پڑھا تو میں نے جو non-Muslims poetry پڑھی اور لیفز پڑھے, میں نے کہا what do you think now? I never knew this was what your prophet's like. This is your prophet? Wow. سبحان اللہ. تو مطلب وہی مارکیٹنگ ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو دنیا میں جو بڑے رول ماڈلز ہیں نا, اسٹیو جابز ہے, ایلان مسک ہے, نیلسن مینڈیلاز ہیں, یہ سارے دنیا کے جو ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ دا سوڈو ٹروتھ از کہ ان کا لائف کا صرف ایک ایسپیکٹ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. دے شو وٹ دے وانٹ ٹو شو, ٹھیک ہے, دے ڈونٹ شو وٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو شو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ایتھلیٹ ہے, وہ بڑا کامیاب ہے اپنے اسپورٹس میں, تو وہ بیسکلی اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ اسپورٹس, اس کی لائف, فزیکل فٹنس, وہ سب بڑی اس کی فائنینشیل میٹرز, اس کے فیملی میٹرز کیسے ہیں, اس کی اینگر مینجمنٹ کیسی ہے, ہاؤ از ہی ایز اے فادر, وہ بالکل ہڈن ہے. اور لوگ اس کو صرف ایز اے اسپورٹس, کارنر میگریگر کو دیکھ رہے ہیں, یا جس کو بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی ایز اے اسپورٹس مین دیکھ رہے ہیں. اسٹیو جابس دیکھ لیں آپ, بل گیٹس دیکھ لیں, ان کی جو بھی ریسنٹلی ڈائیورس ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو فیملی لائف سفر کر رہی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ہولسٹک لائف اسٹائل, ہر چیز میں ہی واز دا بیسٹ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آج کل سکسیزفل لوگ رول ماڈلز ہیں, دے آر اونلی دا 1% آف سوسائٹی. یعنی دے گاٹ این ایج, دے آر لیونگ ان دا آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز, دے ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز.
بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپیریزن ہی نہیں ہے مکہ کی ان وادی میں بوادی ذی در ان دا بیت المحرم جو بالکل بیرن تھی. اور یعنی آپ کی ہر ڈائمینشن دیکھیں جو مائیکل ہارٹ بھی کہتا ہے نا, اور صرف مائیکل ہارٹ ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہسٹورینس اکٹھے ہو کے انہوں نے جو بات کی اور ایک ہی کہ, اور انہوں نے کوئی اراؤنڈ 26 ڈائمینشنز کی کہ ان ڈائمینشنز میں جو سب سے زیادہ نمبر لے جائے گا وہ بندہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے قاضی, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ ٹو 9 wives, ایز اے لیڈر, ایز اے ملٹری جنرل, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ایز اے کاؤنسلر, ہر ایسپیکٹ میں دیکھا. اینڈ those non-Muslims, they were stunned to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on top of کہتے ہیں کہ it can be argued that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the most documented man in history. And not just that, کچھ علماء کہتے ہیں, scholars کہتے ہیں of seerah and history, کہ is not only him but his companions are the most documented men in history. کیونکہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے حدیث کا, biographies کا, like, اور look at any leader in the world, current leader, past leader, اس کے بارے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں, do we know much about his personal life? نہیں پتہ, ہارڈلی, بس اس کی پولیٹکس, اس کی پالیسیز. لیکن ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اینڈ صحابہ اکرام ان کے بارے میں پتہ ہے, ڈیٹیلس, ہاؤ یوز ٹو واک, ہاؤ یوز ٹو ڈو دس. میں ایڈ کروں گا ندیم بھائی کی بات میں, انہوں نے بڑے امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ ہے کہ دا وے سیرہ از بینگ ٹاٹ ایوری ویئر. جیسے میرا بھی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں پرسنل, آپ تو سیرہ پڑھاتے بھی رہے ہیں الحمدللہ, اسلامک اسکول میں پڑھاتا, اور ابھی بھی سیرہ کی کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے. I also noticed کہ the reason students don't take interest in سیرہ, most of the students, وہ because نا ہم نے زیادہ نا ڈیٹس یاد کرانے پہ یا یہ کس تاریخ کو ہوا, جو انفارمیشن ہے, نمبرز فگرز, اس پہ ہم نے ایکچولی نا زیادہ زور دیا شاید, اور یاد بھی کروایا اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ایک اچھی بات ہے, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. لیکن آبویسلی یہ اپروچ شاید اتنا زیادہ ہم نے اڈاپٹ کی کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن وہ پریکٹیکلٹی, ایسنس کھو گئی, جو ایسنس جو ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی, ان کا اپنے سرونٹ کے ساتھ, ان کا سینرز کے ساتھ کیا رویہ تھا, ان کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا, وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک کہ وہ لوز ہو گیا, اور میں نے پھر اپروچ الحمدللہ تھوڑی چینج کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میں ان سے ڈسکشنز کرتا تھا, یعنی اگر تم اس سچویشن میں ہوتے تم کیا کرتے, تو وہ بڑے اچھے اچھے آنسرز دیتے تھے. جیسے میں نے کہا جی اچھا تم کہیں نئی جگہ جاتے ہو ایز اے لیڈر, تمہارے نیچے لوگ ہیں, تم سب سے پہلے ان کے لیے کیا کرو گے, تو بڑے اچھے جواب دیے, جی ہم ان کو بزنس کرائیں گے, ہم ان کو اکنامکلی امپاور کریں گے, ہم ان کے ایٹیکیٹس درست کریں گے. تو پھر میں نے بتایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سب سے پہلے کمیونٹی سینٹر بنایا, مسجد, اور پھر صحابہ کا کہ اب مارکیٹس کا رخ کرو. تو ایگزیکٹلی وہ ان کے آنسرز پہ ریلیٹ کر گئے, انہیں پھر ان کو احساس ہوا کہ واقعی سیکورٹی از ون آف دا بگیسٹ ایسپیکٹس کے ترقی کرنے کے لیے. تو مکہ میں سیکورٹی نہیں تھی, آپ نے مدینہ لے گئے ٹو بی, سیکورٹی کے بعد پروگریس ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نا وہ فگرز, تاریخیں, کتنے بندے تھے, وہ کتنے بندے تھے, although it is important, but جو ایسنس ہے نا, علم کا ذریعہ خاموش بیٹھا ہے. برو کیا خیال آپ کا اس حوالے سے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اخی ایگزیکٹلی یہ 2 پوائنٹس جو ہیں جس پہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تفصیلی بات کی, یہی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کو نا کبھی بھی سیرت کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کے, آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے پڑھا نہیں گیا. جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ سیرت کو نا عام طور پہ کانفلیٹ کیا جاتا ہے تاریخ کے ساتھ. تاریخی ایک نیریٹو اگر آپ نے پڑھنا ہے, کتاب پڑھنی ہے, ڈیٹس پڑھنی ہے, ایسی تفاصیل پڑھنی ہے, تو وہ آپ کو ایک مونوٹنس انداز کے اندر آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے جاتے ہیں, جو ویکیپیڈیا پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں, جو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں. عام طور پہ اس طریقے سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. جبکہ اصل میں سیرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو ہے اسوہ بنانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہولسٹک پکچر نظر آنا. یہی فرق ہے سیرت میں اور حدیث میں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیگمنٹس کو ذکر کرتی ہے, سیرت انہی سیگمنٹس کو ایک پزل, ایک پورے آپ کی پزل بنا کے اس کی ایک پوری ہولسٹک ویو دیتی ہے. اور پھر ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اسپیسیفکلی آپ جو ہے نا فقہ ڈرائیو کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈرائیو کرتے ہیں, اور پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ہولسٹک ماڈل سے ایک چیز ڈرائیو کرتے ہیں. دونوں کے اندر فوائد ہیں. اس حوالے سے بہت کم علماء نے کام کیا ہے. خاص طور پہ میں 3 بڑے نام لوں گا آپ کے سامنے. 3 کتابیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں جو انہوں نے خاص طور پہ موجودہ دور میں لکھی گئیں اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک تو کتاب ہے جو شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے السیرۃ النبویہ. اس کے اندر انہوں نے تاریخ یعنی سیرت کو ایک فقہی انداز میں پیش کیا, اگرچہ اس کا نام فقہ السیرہ نہیں رکھا. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے دکتور محمد سعید رمضان البوطی کی, فقہی انداز میں اس کو وضاحت کرتا ہوں. وہی
دکتور محمد سعید رمضان بھوتی کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے. انہوں نے کہا کہ سیرت ایک صرف تاریخی نیریٹو نہیں ہے, ایک بیانیہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر سے لیسنز ہیں. ایک ایک لیسن کو انالائز کیا جائے, سمجھا جائے, اس کو ریلیٹ کیا جائے ریئل لائف کے ساتھ, اور آج کل کے مسائل کے مطابق اس کو کنٹیکسچولائز کیا جائے. دیکھا جائے کہ آج کل کے مسائل کے اندر ہمیں کیا رہنمائی سے ملتی ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد الغزالی, ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے, جس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ گوگل کریں, آپ کو مل جائے گی PDF پہ. بہت اچھی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ فقہ السیرہ, دا فقہ آف سیرہ. تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ کو پکڑا ہے, اس کو کھولا ہے, اس کو ریلیٹ کیا ہے, اس کو انالائز کیا ہے, اس کے حوالے سے ڈسکشنز آج کل کی لائف کے ساتھ اس کے کیا کیا ریلیونس ہے اس کو ڈسکس کیا انہوں نے. یعنی وائی کو ڈسکس کیا کہ اس لائف کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ کیف کان ھذا من اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کے اسوہ کو ریلیٹیبل انداز میں پیش کرنا, اصل میں وہ اصل مقصد تھا سیرہ کا, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ میں, جو حدیث سے فرق ہے. حدیث میں ایک مسئلہ آپ ایک مسئلہ پکڑتے ہیں, اس میں آپ کو 10-15 لیسنز مل جاتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک میں ایک اس کے اندر باؤنڈری کے اندر رہ کے. تو میں سمجھتا ہوں پہلا مسئلہ تو یہ ہے ریلیٹیبلٹی کا, اور اس کو اس طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز یہ ریلیونٹ ہے وتھ سبجیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس ایوری. دیکھیں اللہ کے رسول کی ایک زندگی ہے, اب ہر دور کے اندر آپ کی زندگی سے اس کو کس طرح ریلیٹ کرنا, یہ ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے لیسنز ڈیرائیو کریں. بجائے یہ کہ آپ کہیں جی آج سے کوئی 1300 سال پہلے ایک عالم نے فقہ السیرہ کی کتاب مثال کے طور پہ لکھ دی, مثال ہائپوتھیٹیکلی تھنکنگ, تو اب آپ کہیں جی وہ انہوں نے اپنے لائف کے مطابق تو اس کو ریلیٹ کر دیا, لیکن آپ نے کس طرح اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا, اس کے لیے آپ کو لکھنا ہے. دیکھیں ہمارے علماء نے یہی کام کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کی کتاب وہ کمپائلیشن ویسے دے دیتے مختلف انداز سے نا. امام احمد نے کس طریقے سے مسند امام احمد کس طرح لکھی گئی, روات ہیں صحابہ کے نام کے مطابق احادیث جو ہیں اکٹھی کر دی گئی, دیٹس اٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کیا کیا. امام بخاری نے بھی حدیثیں اکٹھی کی, لیکن امام بخاری نے اس کو ہر اپنے دور کے مسئلے اس سے حل کیے, ہیڈنگ لگائی اور حدیثیں ذکر کی. عقیدے کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں, فقہ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اختلافات حل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ حدیث کے حصے سے. اسی طریقے سے ہر دور کے علماء کو چاہیے کہ وہ سیرت کو رکھیں سامنے, اپنے دور کے مسئلے رکھیں, اس کو ریلیٹ کرتے رہیں کہ آج کل کے دور کے مسئلوں کا حل یہ ہے, اس سے اگلی جنریشن میں اگلے علماء اس کو لکھیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسلٹی ہے کہ ہر دور کے ساتھ ٹائم ریلیونٹ ہوگی, لیکن وہ ریلیونس کس نے کریٹ کرنا ہے, علماء نے کرنا. ایک تو یہ چیز مغیرہ, ایک فقہ السیرہ آپ نے مینشن کی نا, ایک اور بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے سیرہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, اس کو بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ دلائل النبوہ, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب پتہ لگے نا آپ کو کہ وائی عربیہ, جیسے یہ کویسچن ہے کہ وائی اللہ چوز عربیہ, اس کو انالائز کریں. رومن پاور وہاں پہ سپر پاور تھی, سیسنیڈ امپائر تھا, وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز عربیہ. اخی آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ ایک بیسکلی عام طور پہ دعویٰ کے پرسپیکٹو سے زیادہ جو بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وائی, میں کہتا ہوں وائی سے بھی اوپر ایک ورلڈ ہے پوری کمپریہنسونیس جو سیرہ کی ہے. یعنی بہت براڈر ایک اسپیکٹرم ہے, جو یعنی بلکہ میں کہوں گا ایک باؤنڈری ہے بہت بڑی, اس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو آج کل کے دور کے جو ہے ملٹری کے مسائل آپ اس سے حل کر سکتے ہیں, آج کل کے دور کے زکوٰۃ کے اور اس طرح کے بڑے مسئلے آپ حل کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹیبلٹی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہمیں حل اس طرح کرنا چاہیے, اور علماء نے کیا بھی ہے کچھ حد تک, لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک انفنسی میں ہے, یہ پورا یہ ہے اس انداز سے لکھنا. سنس ٹائمز ہیو چینجڈ, جی, تو آج کل کے دور کے حساب سے یعنی اللہ کے نبی کس طرح ڈسٹریکشنز کو وہ کرتے ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں, وہ کس طرح سے ہونے چاہیے. اچھا, دوسری چیز شیخ جو آپ نے کہا نا, جو سوال بڑا ہم آپ نے کیا کہ وائی از اٹ ناٹ, ہم رول ماڈل کیوں نہیں لیتے. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی بنیادی ریزن ہے کہ دیکھیں رول ماڈل بنانے کے لیے یو نیڈ ٹو نو سم ون. کیف تحب شخصا لا تعرفہ, آپ کیسے ایک بندے سے محبت کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی ایک بندے سے آپ کی محبت, میں مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو عبداللہ سے محبت ہے, عبداللہ سے نفرت ہے, آپ کہیں گے کون عبداللہ, کیسی محبت اور کیسی نفرت, نیوٹرل فیلنگ ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں میرا ایک دوست ہے عبداللہ بن فلان, آپ کو اس سے محبت ہے, آپ کہیں گے نہیں. میں آپ کو اس سے نفرت ہے, آپ کہیں گے نہیں. تو فیلنگز ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو نو دیٹ پرسن. جتنا آپ کسی کو یار آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں, قرآن دیکھ لیں, اللہ کے بارے میں اتنا تعارف کیوں ہے, صفات کے بارے میں کیوں بنایا گیا. جتنا آپ اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اتنی محبت ڈیولپ. دا مور یو نو
the more interest you will اتنا آپ کا انٹرسٹ بنے گا اور اتنی آپ کی محبت ہوگی. Exactly. اور جتنی محبت ہوگی اتنا رول ماڈل بنے گا نا. مجھے محبت ہی نہیں ایک بندے سے, مجھے پتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول آئے, ٹھیک ہے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں, لیکن امیجن کریں وہ بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ نبی نے کس طریقے سے راتوں کو رو رو کے اس کے لیے دعائیں کی ہیں اس کی معافی کے لیے, اس کو یہ پتا ہو کہ نبی نے کس طریقے سے احد کے میدانوں کے اندر جا کے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے. آپ سمجھے اس بندے کی محبت, اس بندے کا ایک اٹیچمنٹ, ایموشنل اٹیچمنٹ اللہ کے رسول کے ساتھ, اور ایک عام بندہ جس کو بس یہ پتا ہے کہ, اور اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ مولوی ہمیشہ ان کی نا جو ہے نا جب بھی وہ اس کو یہ ہضم کرنا مشکل لگتا ہے کہ کیسے اگر اللہ کے رسول کے بارے میں ایک سخت بات کر دی تو ہمیں اس کے لیے جان بھی دینا, کیوں مجھے سمجھ نہیں آتی. He is unable to relate to that. Indifference ہے یعنی اس کو, حالانکہ وہ کہے گا رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ بھی اوور ریئیکشن ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہو, جس کی پوری زندگی نبی کے بارے میں پڑھنا پڑھانا ہو, he is reading, اور وہ اس کے بارے میں جان رہا ہے, اس کو ریلیٹ کر رہا ہے اپنی لائف کے ساتھ, اس سے لیسنز ڈرائیو کر رہا ہے, اس کے لیے تو نبی سب کچھ ہے. اس کے لیے تو کوئی بندہ بدتمیزی سے بات کرے گا اس کو تکلیف ہو. اس لیے جو اصحاب الحدیث ہوتے ہیں نا, جو حدیث کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, دے آر کمپینینز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو نہیں ملا, بٹ دے لیو ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, اور ہر معاملے میں وہ یہ امیجن کرتے کہ اگر یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے, سبحان اللہ, کیسا وہ بہیو. اور آپ کو وہ حدیثیں سنی ہیں کہ وہ کچھ احادیث ہیں جس میں صحابہ جو راوی ہیں وہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, تو ان سے پوچھا تھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے, ہمارے استاذ نے, وہ جب مسکرائی حدیث پڑھ کے ان کے استاذ نے مسکرایا, کرتے کرتے صحابی مسکرائے, اور صحابی کیوں مسکرائے, کیونکہ اللہ کے رسول مسکرائے تھے. تو وہ ایک ٹریڈیشن کو جب دیکھتے ہیں, امیجن کریں, اور ان کی آنکھوں سے سبحان. میں آپ کو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, اور یہ ٹریڈیشنز چلتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اکثر اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ان کا ذکر کرتے ہیں نا وہ روتے ہیں. ان کو آتے ہیں جب ان کی وہ مشکلات, ان کی پلائٹ کا ذکر کرتے ہیں نا, میں کہتا یار کیسے روتے ہیں, مطلب آپ نے ایک واقعہ سنا ہے تو رونا شروع کر دیں. تو کچھ لوگ تو روتے ہیں اس غم سے, اور کچھ لوگ اس سنت کو, کہ ہماری لیگیسی ہے کہ جب بھی ہم امام اہل سنہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ جی وہ محبت سے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں جب بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے جب بھی آپ کا ذکر کرتے تھے تو the face of his the color of his face would change. سبحان اللہ, بالکل. اینڈ وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے جھک جاتے ہیں. تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل, یہ کیسے آپ کرتے ہو, یعنی آپ کے اندر فیلنگ یہ کیسی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے استاد اسحاق بن توجیبی کو دیکھ لیتے نا تو تم تب سمجھتے ہو. کیا کرتے تھے وہ, کہتے ہیں جب بھی آپ کا نام آتا نا تو اسی مسجد میں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کرتے, اور وہ اتنا روتے حتی نرحمہ, ہمیں ان پہ نہ رحم آنے شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور جو ہم تابعین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ سے جب آ کے ملتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں کو دیکھتے رہتے تھے, اور کہتے تھے کہ ان آنکھوں نے نبی کو دیکھا, اور وہ نا کہتے تھے کہ یار دیز آئیز ہیو ایکچولی سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ورڈز پتہ کیا ہیں, طوبیٰ لہاتین العینین, کیا آنکھیں ہیں, اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل, مجھے دے دو یہ تمہاری آنکھیں تاکہ میں ان کو چوم لوں. اتنی ہاتین العینین, مجھے دے دو یہ آنکھیں حتی اقبل لوں, میں ان کو چوم لوں. یعنی یہ فیلنگ کیسے آتی ہے when you know. وہ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, جو ان کو جان لیتا ہے وہی ان پہ جان دیتا ہے, جو نہیں جانتا. تو ہم اگر اس پوڈ کاسٹ میں پریکٹیکلٹی پہ آئیں, یعنی ہم بھی تھیوریز کی طرف آ جائیں, وہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. واٹ آر دا پروڈکٹیو سناز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, آج ایک شخص کرتا ہے تو اس کی لائف 180 ڈگری چینج ہو سکتی ہے. شیخ علی. شیخ میرے لیے جو سب سے فینومینل چیز سیرت کو سامنے رکھوں نا, جو میں بڑا سوچتا ہوں اس پہ, کہ ہاؤ کم a man who was surrounded with difficulties, how come he had that positive energy every day he woke up, and he would start his day with so much positivity, gratitude, and he would carry that energy till the end. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پورا کوئی نہیں اترتا میرے نزدیک, ٹھیک ہے نا. That's why he is the best. دیکھیں شروع ہی وہ سٹارٹ ڈے اپنا کیسے کر رہے ہیں, صفائی سے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ سرانے پہ جو ہے وہ ان کے وہ مسواک ہوتی, اینڈ ہی وڈ اسٹارٹ ہز ڈے ود دا نیم آف اللہ, اینڈ دین تہجد, ظاہر ہے فجر, اور فجر کے بعد صحابہ کو نا کچھ ریمائنڈر دیتے تھے پرپز آف لائف ہونے کی. یعنی شروع میں ہی ڈائریکشن ٹھیک کر دی صحابہ کی بھی, اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے ایک ریمائنڈر تو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اٹ آل اسٹارٹس ود دا وے یو واک.
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ڈیفائن کرتی ہیں آپ کے ڈے کو. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مطلب کہ تیز چلتے تھے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ینگ لوگ جو ہیں ایون دو وی ور ینگ, وہ 50 پلس ہو گئے تھے لیکن وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتے تھے. اور واکنگ سٹائل آتا ہے نا کہ جیسے وہ ڈسینڈ کر رہے ہیں. سائیکالوجی میں باقاعدہ اس کے بارے میں ریسرچز موجود ہیں کہ بالکل کہ دا وے یو واک, آپ کا تیز چلنا, آپ کا جو ہے نا وہ ایک اس سے وکٹری والی واک چلنا, یہ بہت امپیکٹ آتا ہے آپ کے دن پہ, آپ کی پوری جو سراؤنڈنگس ہیں اس پہ. Even public speaking میں Sheikh, Exactly. when you are about to go to the stage, it is recommended that you walk before going to stage. Absolutely. And you walk and you make yourself feel comfortable, اور آپ نا breathe in کریں اور اپنے باڈی کو ایکسپوز کریں and walk quickly, یعنی تیز brisk walk کریں. کیوں؟ تاکہ یہ نہ کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھتے ہی یعنی آپ اسٹیج پہ جائیں, تاکہ آپ نا اس مومنٹم کے ساتھ ہوں, دیٹ یو کیری دیٹ انرجی. اور جب اپنے بات کی نا اللہ کے نبی, حالانکہ زندگی میں دیکھیں کتنی پرابلمس ہیں جی یار. ہماری زندگی میں اگر کوئی پرابلم آ جائے, اگر بچہ شدید بیمار ہو جائے یا کسی کوئی بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے اور ابھی بڑا دل کا قریبی ہو, برو ہمارا منہ دھونے کا دل نہیں چاہتا, ہمارا اچھے کپڑے پہننے کا دل نہیں چاہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے 6 اولاد کے جنازے اٹھائے اور والدین نہیں تھے اور مکہ والوں نے نکال دیا اور دان بھی شہید کر دیا, اور قریبی چچا یعنی حمزہ بن عبد المطلب ان کی ڈیتھ ہوگی, مصعب بن عمیر چلے گئے اس دنیا سے, ہر چیز خوف, منافقین, so much pressures, and he is waking up, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اور بس واک کر رہے ہیں اور تیز چل رہے ہیں. اینڈ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ کسی کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا. یعنی this is something exactly, سبحان اللہ. یعنی اتنا لوگوں نے ریٹیلیشن بھی کیا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ کبھی انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی, انہوں نے کہا نعم بعد ما حتمہ الناس, آفٹر دا بیشنگ ہی فیس فرام پیپل, انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کچھ ٹائمز, کیوں؟ کیونکہ اتنا پریشر اتنا وہ, اینڈ اسٹل دیٹ پازیٹیو انرجی. تو آئی تھنک جو شخص لائف میں سفر کر رہا ہے نا, اس کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب اللہ کے نہیں مسکرا رہے ہیں, اللہ کے بھی پازیٹیو ہے اتنا لاس کے بعد, تو وی ہیو ریزنز ٹو بی ہیپی. Bro, you know, just to add to that, جب آج کل نہ ہوتا کہ ہم سیلف ہیلپ بکس کے پاس جائیں, اس کی مارکیٹنگ, اس کی انڈسٹری. میں کہیں اکثر جب بات کر رہا ہوں تو مسلم یوتھ کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, فیملی پرابلمز ہیں, تو میں نے یہ سیلف ہیلپ بک پکڑی. اور یو نو ہاؤ مینی سیلف ہیلپ بکس دیر تھاؤزنڈز ملین, مطلب بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے. تو میں تو ہر وقت ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹارٹ وتھ سیرہ. سیرہ از دی ultimate self help book you need. That's it. Game over. اس میں ہر چیز لیسن ہے. یہ جو سیلف ہیلپ بکس ہیں لکھیں گے, ان کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے, یا تو مطلب دوسرے ریلیجنس کا ایجنڈا ہے جیسے 7 ہیبٹس وغیرہ, یا کوئی اور مارکیٹنگ, یا they just want to earn money. اس میں کنزیومر ایجنڈا ہے. یس, لیکن یہ جو سیرت, یہ جو بک پڑھے نا آپ, the only agenda is لفاظی زیادہ انٹلیکچوئل جمناسٹک زیادہ بہت زیادہ اس میں. بندہ کبھی کبھی پوری سیلف ہیلپ بک پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے یار اس میں تھا کیا بھائی, تو ٹائم ویسٹ ہوا ہے میرا. دوسری بات پیسے بھی انویسٹ ہیں. طاہر بھائی, میں نے جب بھی سیلف ہیلپ بک پڑھی ہے نا, تو میں ہمیشہ ڈپریسڈ ہوا ہوں. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے, اور بڑی اس کے پیچھے لاجک ہے. ہر سیلف ہیلپ بک بیسکلی آپ کو اس یعنی یہ ازمپشن لے کے لکھی جاتی ہے کہ یو آر فیلنگ ڈاؤن, یو آر ناٹ بینگ ویری پروڈکٹیو, ڈو دس اینڈ یو ول بی پروڈکٹیو مور. تو ایک بندہ آلریڈی بیچارہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے, برن آؤٹ کر رہا ہے, وہ جب پڑھے گا نا وہ کہے گا ہاں یار میں واقعی میرا اپنا اتنا پوٹینشیل تو ہے نہیں. وہ اس نے پوٹینشیل پہ کہاں سے کہاں پہنچا گیا, وہ ڈپریسڈ ہو جائے گا بجائے موٹیویشن کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث دیکھیں, اللہ کے رسول